لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم ترتیب قرأت کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز میں ترتیب قرأت واجب ہے یا نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی پہلی رکعت میں اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اس کے ساتھ ملا لیا۔ دوسری رکعت میں آپ نے پھر سے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق آپ نے اس کے ساتھ ملا لیا۔ تو یہ ترتیب قرأت ہے، یعنی کہ پہلے قل هو اللہ احد ہے اور اس کے بعد جو سورت ہے وہ قل اعوذ برب الفلق ہے۔ تو یہ ترتیب قرأت ہے، یہ مستحب طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جو نماز میں سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ ترتیب سے ہی کرتے تھے۔ لیکن کیا اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد کی جگہ پر قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں پڑھ لے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لے، یا اس کے علاوہ کوئی دوسری ترتیب اختیار کرے، یعنی کہ جو پہلی صورت لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر اس کو بعد میں پڑھے دوسری رکعت میں، اور جو بعد میں لکھی ہوئی ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھے، تو ترتیب قرأت کے خلاف اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے نماز کے اندر تو کیا اس کی نماز میں کوئی حرج ہے یا نہیں ہے، یا ایسا کیا جا سکتا ہے، کیا ایسا کرنا مکروہ ہے؟ کیونکہ ترتیب قرأت کے بارے میں اختلاف ہے۔ احناف کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے، لیکن صحیح احادیث کے ذریعے سے ہمیں ترتیب قرأت کے خلاف روایتیں ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ترتیب قرأت لازم نہیں ہے، مستحب تو ہے، یعنی کرنا افضل تو ہے، لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا الٹا کر لیتا ہے، یعنی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھی تھی، اس کی جگہ پہ آپ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیتے ہیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں، ایک قولی حدیث ہے اور دوسری تقریری حدیث ہے، یعنی ایک صحابی کا عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر لگائی ہے۔ جیسا کہ یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک امام صاحب تھے، ایک صحابی امامت کرتے تھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے تھے ہر رکعت میں۔ تو بعض صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ یہ جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر قرأت سے پہلے وہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب لوگوں نے مسئلہ یہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے کہا کہ تم مقتدیوں کی بات کیوں نہیں مان لیتے اور اس سورت کو ہر رکعت میں لازماً کیوں پڑھتے ہو، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھی، جیسے کہ ان کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ بقرہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے، نمبر 1 سورت کیا ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ امام صاحب کو سورہ بقرہ پڑھنی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قل هو اللہ احد جو آخری میں سورت ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتدیوں کی بات کیوں نہیں مان لیتے، تم اس سورت کو ہر رکعت میں لازماً کیوں پڑھتے ہو؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ مجھے اس سورت کے ساتھ بہت محبت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس سورت کے ساتھ محبت ہی تجھے جنت میں داخل کرے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی وجہ سے اس صحابی کو فضیلت سنا دی کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ تمہارے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو اس روایت سے کیا دلیل ملی؟ دلیل یہ ملی کہ ترتیب قرأت اگر واجب ہوتا، یعنی قرأت میں ترتیب، یعنی کہ جس طرح سے قرآن کے اندر صورتیں موجود ہیں اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ پڑھنا اگر واجب ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو، اس امام کو یہ کہہ دیتے کہ ترتیب کے خلاف تم کام کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے سورہ بقرہ کی مثال دی، اب میں یہ بتا رہا ہوں، یہاں پہ مختصر بتا رہا ہوں کہ عما یتساءلون، سورہ عما یتساءلون پارے کی سب سے پہلی صورت ہے، یعنی عما پارے کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اب ان کو عما یتساءلون یعنی کہ سورہ نبا پڑھنی ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں امام صاحب؟ پہلے قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد عما یتساءلون پڑھ رہے ہیں، تو ترتیب قرأت کے خلاف ہوا، کیونکہ قل هو اللہ احد تو آخری صورت ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے پہلے ہے، اور عما یتساءلون سورہ نبا جو ہے وہ بہت پہلے ہے قرآن کے اندر لکھی ہوئی، تو پھر یہ ترتیب قرأت کے خلاف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منع نہیں کیا۔ تو یہ تقریری حدیث ہو گئی، یعنی کہ کسی صحابی کا عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر کوئی نکیر نہیں کی۔ اب دیکھیے دوسری روایت
جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران تلاوت فرمائی۔ پہلے سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ حالانکہ سورہ نساء جو ہے سورہ آل عمران کے بعد ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھی۔ تو یہاں پر بھی ترتیب کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ہے نماز کے اندر۔ تو سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ نکلا کہ نماز کے اندر ترتیب قرات، یعنی قرات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب یا آیتوں کی ترتیب، یعنی بعض آیتیں ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھنی ہے، بعض آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھنی ہے۔ اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں سورہ آل عمران کی آیتیں چند تلاوت کر دی اور دوسری رکعت میں سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کر دی، تو یہ ترتیب قرات جو ہے اس کے خلاف روایتیں ملتی ہیں، لہٰذا یہ واجب نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن مستحب ضرور ہے۔ آدمی کو ویسا ہی فالو کرنا چاہیے، اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے خلاف اگر کرتا ہے تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ترتیب قرات کا مسئلہ سمجھ لیا ہوگا۔ آخر میں آپ سے التجا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست و احبابوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔